اور تیسری چیز میرے عزیزو، خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ جو میری خواہش کہے میں نے وہ کرنا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے تو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اس کی خواہش آگے آگے چل رہی ہے یا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ تو خواہشات کی اتباع یہ انسان کے دلوں کو مردار کر دیتی ہے، انسان کے دلوں کو سخت کر دیا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ میں نے جنت کو بنایا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خواہشات تو بادشاہ کی بھی دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہے، اور ضروریات تو اللہ غریب کی بھی پوری کر دیا کرتا ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنے والا کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزارتا، شریعت پر عمل کرنے والا ہمیشہ سکھی ہی رہتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا، شریعت پر عمل کرنے والا ہمیشہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ نے جب جنت کو بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاؤ جنت کی سیر کر کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کی سیر کی۔ فرمایا اللہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے جنت کے بارے میں، شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ اس میں نہ جائے۔ اور پھر اللہ نے کہا جاؤ جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ جہنم کا چکر لگایا، بعد میں آنے کے بعد فرمایا اللہ اگر لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں کا پتہ چل جائے تو شاید کہ کوئی شخص ہو جو اس میں جانا پسند کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو قربانیوں سے، خواہشات کے ذبح کرنے سے، مشقت سے ڈھانک دیا، اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانک دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت کی سیر کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف گئے، دیکھا اتنی قربانی دینی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے، شیطان کی بات نہیں ماننی، نفس کی بات نہیں ماننی، نماز کا اہتمام کرنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، قربانی دینی ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بڑوں کا اکرام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، 100% دین پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا ہوگا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ ساری فہرست دیکھی تو پھر فرمایا اللہ شاید کہ اب کوئی اس میں جا سکے۔ دیکھا جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ، دیکھا تو وہاں پر گناہ والی زندگی ہے، عیاشی والی زندگی ہے، حرام والی زندگی ہے، کثرت والی زندگی ہے، نعمتوں کے حصول کے لیے دوڑ لگانے والوں کی زندگی ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، آنکھیں آزاد، کان آزاد، زبان آزاد، وجود آزاد، دماغ آزاد، ہاتھ آزاد، جس طرح جی چاہا زندگی گزارنے والوں ادھر جائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اب تو مشکل ہی ہے کہ کوئی اس سے بچ سکے۔